رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 سے 101 تک تلاوت کی ہے. یہودیوں کی خرابیوں کا تذکرہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے. یہ آیات جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیات کیوں اتری، اس کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے ہجرت کے وقت مدینہ کے آس پاس میں بہت سے یہودی آباد تھے. یہودی علماء میں سے صرف ایک عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، باقی سارے ایمان سے محروم ہی رہے. ان یہودی عالم میں ایک عالم تھا ابن سوریہ. وہ ایک مرتبہ بعض دوسرے یہودیوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ سوال کیے. اس نے کہا کہ آخری نبی کے خواب سے متعلق ہماری کتابوں میں بعض نشانیاں موجود ہیں، تو آپ اپنے خواب کی کیفیت بیان فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میری آنکھیں تو بے شک سوتی ہے مگر دل کبھی نہیں سوتا. اب اس نے کہا کہ آپ ٹھیک فرماتے، ہماری کتابوں میں بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نشانی بتائی گئی. اس شخص نے دوسرا سوال کیا کہ ماں کے رحم میں جنس کی تفریق کیسے ہوتی ہے، یعنی بچہ کب پیدا ہوگا، بچی کب پیدا ہوگی، اس میں کون سی چیزیں کام کرتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا مادہ جو ہوتا ہے وہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور عورت کے رحم کی رطوبت زرد رنگ کی ہوتی ہے. اور فرمایا کہ مباشرت کے وقت جس کا مادہ غالب ہوتا ہے بچے کی شکل و صورت اس کے موافق ہوتی ہے. سائنس تو ابھی آئی نا، بہت پہلے اللہ کے نبی نے بتا دیا. باقی رہی یہ بات کہ غلبے سے کیا مراد ہے، مقدار زیادہ ہو یا خروج میں سبقت ہوتی ہے یا کسی صفت میں غلبہ ہوتا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مرد اور عورت میں سے جس کے مادے میں غلبہ ہوتا ہے وہ مشابہت میں بچے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. یعنی جس کا غلبہ ہوگا، مرد کا غلبہ ہوگا تو بچہ پیدا ہوگا، عورت کا غلبہ ہوگا تو بچی پیدا ہوگی. اب یہودیوں نے کہا کہ یہ بھی آپ نے صحیح جواب دیا، ہماری کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے فرمایا کہ جب تم میرے جوابات سے مطمئن ہو تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟
تو کہنے لگے کہ ہم ایک اور سوال پوچھیں گے۔ فرمایا کہ حضرت یہ فرمائیے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے انہیں سب سے پہلے کون سی خوراک پیش کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی پہلی خوراک مچھلی کے جگر کا جو ایکسٹرا حصہ ہے وہ ہوگا، اور پھر دوسرے نمبر پر ان کو بیل کا گوشت پیش کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرتا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ بھی آپ نے صحیح فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے آخری نبی کی تمام علامتیں پہچان لی ہے تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اب ماننا نہیں تھا، صرف سوالات ہی کرنے تھے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایک اور بات بتائیے کہ آپ کے پاس وحی کون لاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں۔ اب موقع مل گیا، وہ کہنے لگے کہ جبرائیل تو ہمارے دشمن ہیں، اگر جبرائیل وحی لاتے تو ہم جبرائیل کو نہیں مانتے، ہاں اگر میکائیل وحی لاتے تو ہم مان لیتے۔ یہ ایسا ہے کہ میکائیل کہتے تو ہم میکائیل کو دشمن ہے، جبرائیل لاتے تو مان لیتے۔ اور کہنے لگے کہ ہم حضرت جبرائیل کو دو وجہوں کی بنا پر نہیں مانتے۔ پہلا تو یہ کہ قوموں پر وہ عذاب لاتے ہیں، وہ خود تو نہیں لاتے نا، اور دوسرا یہ کہ جبرائیل نے ہمارے دشمن بخت نصر کی حمایت کی تھی۔ اس کی تفصیل انہوں نے یوں بیان کی کہ ہمارے پیغمبروں نے ہمیں بتایا تھا کہ بخت نصر نامی بادشاہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، لہٰذا بچپن میں ہی اسے قتل کر دینا۔ پیغمبروں نے اس کی نشانیاں بتائی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ اپنی عمر کی شروعات میں فلاں جگہ پر ملے گا اور فلاں کام کرتا ہوگا۔ چنانچہ ہمارے سرداروں نے بخت نصر کی تلاش میں چاروں طرف آدمی بھیجے اور انہوں نے شہر بابل میں انہی نشانیوں کے ساتھ بخت نصر کو تلاش کر لیا۔ جب اسے قتل کرنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام آ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم اس کو کیوں مارتے ہو؟ تو کہتے ہم نے کہا کہ یہ ہمارا قاتل ہے، ہماری تباہی کا سبب بنے گا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ تو ہوگا، ہوا نہیں ہے، اور اگر واقعی یہ قاتل ہے کہ یہ تم کو قتل کرنے والا ہے تو تم اس کو مار نہیں سکو گے، اور اگر یہ تم کو قتل کرنے والا نہیں ہے تو خواہ کیوں کسی ایک ناحق کو مار رہے ہو؟ اس طرح جبرائیل علیہ السلام نے بخت نصر کو ہلاک ہونے سے بچا لیا، اور وہی بخت نصر جب بڑا ہوا تو اس نے شام اور فلسطین کے علاقوں میں بڑی تباہی مچائی، بیت المقدس کو گرایا، تورات کو جلایا، یہودیوں کو قتل کیا، ان کو غلام اور باندی بنایا، اور یہ لوگ 100 سال تک غلامی میں رہے اور بڑی ذلت اور رسوائی اٹھائی۔ جیسے جرمنی میں ہٹلر نے بھگایا تو اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک یہی صورتحال رہی، اور یہودیوں کا ہمیشہ یہی رہا کہ ہمیشہ ذلت اٹھاتے رہے، اور آج بھی پوری دنیا ان پر ذلت ہی پھینک رہی ہے، بس طاقت کے نشے میں چور ہے، سامان ہے، سب کچھ ہے، پیسہ ہے، پوری دنیا کا مارکیٹ ان کے پاس ہے، اور مال و دولت ہے، پوری دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین ان کے ہاتھوں میں ہے، تو کیپچر کر کے رکھا ہوا ہے، ورنہ باقی دنیا تو ان پر ذلت اور رسوائی بھیج رہی، لعنت بھیج رہی۔ تو یہودیوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام پر ہمارا اور اعتراض یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ہماری چغلیاں کھاتے ہیں۔ کیسے؟ کہ جب یہ سازش کرتے، پلاننگ کرتے، اللہ بھیج دیتے کہ جا کے محمد الرسول اللہ کو بتا دیتے، لہٰذا ان کے ذریعے نازل ہونے والی وحی کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہودیوں کے ان اعتراضات کے جواب میں اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی، ان کی گندی ذہنیت کا رد فرمایا، اور بتایا کہ جبرائیل علیہ السلام تو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، وہ ہر کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، لہذا ان سے دشمنی رکھنا یہ کفر کے برابر ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا جواب میں کہ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، کہ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے،
فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ دشمنی کا کوئی مطلب نہیں ہے، انہوں نے اپنے سے کچھ نہیں کیا۔ اللہ کہتے کہ حضرت جبرائیل نے تو قرآن پاک آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، تو جبرائیل کے ساتھ دشمنی کا کیا جواز ہے؟ اب یہاں رک کر کے وحی جو اترتی ہے اس کے الگ الگ صورتوں کے بارے میں سن لو۔ وحی اترنے کی ایک عام صورت تو یہ تھی کہ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے مبارک دل پر براہ راست اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام اتارتے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے وحی لاتے تھے تو اللہ کے نبی کے دل کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جاتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح کچھ وقت پہلے ایک تار کا سسٹم تھا، آج کل ٹیلی فون کا سسٹم ہے، موبائل کا سسٹم ہے کہ آپ کو صرف بٹن دبانا ہے اور سسٹم سیدھا کہیں اور کے ساتھ جڑ جا رہا ہے۔ یہ خاص قسم کی روح ہوتی تھی جس کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنتے تھے، آس پاس والوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، اور اللہ کے نبی اسے خوب سمجھتے تھے، ان الفاظ کو خود جانتے تھے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بتائی جاتی تھی، یا کئی مرتبہ کوئی فرشتہ کسی انسانی شکل میں آتا تھا۔ حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آ گئے، اللہ کے کلام کو پیش کرتے تھے، لیکن عام طور پر پہلی صورت ہوتی تھی، کبھی کبھی دوسری دو صورتیں ہوتی تھی، لیکن عام طور پر پہلی صورت ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی کے مبارک دل سے براہ راست رابطہ قائم ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ ہم تو آپ کے آنے کے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں، آپ بار بار کیوں نہیں آتے، کبھی کبھی آتے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو صرف آپ کے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ہم حاضر ہوتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ تو جو وحی لے کر آتے ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اب کی دفعہ میں اللہ کے بہت قریب پہنچ گئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ تم اللہ کے کس قدر قریب پہنچ گئے؟ عرض کیا کہ میرے اور اللہ کے درمیان صرف 70,000 پردوں کا حجاب رہ گیا۔ 70,000 اور جبرائیل بتا رہے کہ میں قریب، اور معراج میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ نے اپنے قریب بلا کر کے گفتگو فرمائی۔ کیا اعلیٰ مقام ہوگا کہ وہاں جبرائیل بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جبرائیل خوشی کے مارے کہہ رہے میں اللہ کے اتنے قریب پہنچ گیا، اس لیے ان کو اللہ کے مقربین فرشتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہر روز اجازت ہوتی ہے کہ جنت کی نہر کوثر میں غوطہ لگائے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام ہر روز ایسا ہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے غیر محدود روحانیت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل کے الگ الگ نام ہیں، کہیں کہا گیا ناموس اعظم، کہیں کہا گیا روح اعظم، کہیں کہا گیا روح القدس، کہیں کہا گیا روح الامین۔ تو جبرائیل علیہ السلام سب سے مقرب فرشتے ہیں، اور تمام نبیوں پر وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے ہی سے آتی رہی۔ اسی طرح دوسرے فرشتے حضرت میکائیل، ان کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے تکوینی امور کے لیے پیدا فرمایا، جیسے انسانوں کی روزی کتنی پہنچائی جائے گی، بارش کتنی برسے گی، ان کا کام ہے۔ اسی طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام پوری کائنات کے فنا کے لیے، بگل بجانے کے لیے، سور پھونکنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام جن کا لقب ملک الموت ہے، وہ جانداروں کی روح قبض کرنے پر مامور ہے۔ ان کو حکم دیا گیا کہ کس کی جان کب نکالنی ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں جن 4 حاملین
عرش فرشتوں کا ذکر ہے وہ یہی فرشتے ہیں. قیامت کے دن عرش الہی کو تھامنے والے 8 فرشتے ہوں گے، ان 4 کے ساتھ 4 اور معاون ہوں گے. تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، جبرائیل کے ساتھ تمہاری دشمنی بلا وجہ ہے. قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرما دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو ان کی اپنی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کو اللہ کی طرف سے حکم ملا، تو یہ اللہ کا کلام تمہارے مبارک دل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر اللہ کے حکم سے نازل کرتے. وہ تو اللہ کا حکم پورا کرتے. اب چاہے وہ حکم یہودیوں تمہاری موافقت میں ہو، تمہاری مخالفت میں ہو، اس میں جبرائیل کا کوئی قصور نہیں ہے. اور پھر یہ کلام بھی ایسا ہے، جو کلام اللہ نازل فرما رہے ہیں وہ یہودیوں کی مخالفت نہیں کر رہا ہے. اللہ قرآن میں آگے کہہ رہا ہے مصدقا لما بین یدی، اپنے سے پہلی کتابوں کو سچ بتاتا ہے. اور اس لحاظ سے یہ پہلی کتابوں کی تعلیمات کی حفاظت کا ذریعہ یہ کلام ہے. اور قرآن میں دوسری جگہ پر ایک لفظ آیا ہے مہیمنا، کہ قرآن پاک پہلی کتابوں کی حفاظت کرنے والا ہے، کہ ان ساری پہلی کتابوں کا نچوڑ اس آخری کتاب میں آ گیا. پہلی کتابوں میں جو ملاوٹ ہو چکی تھی، قرآن ان کی نشاندہی کرتا ہے. لہذا ایسی پاک کتاب کا انکار کرنا اور اس کتاب کے لانے والے سے، پہنچانے والے سے دشمنی رکھنا کیسے جائز ہے؟ بلکہ یہ تو نہایت ہی برا فعل ہے. یہ تو ایسی عظیم الشان کتاب لاتے ہیں جس کے لیے انسان ہمیشہ دعا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہم ہر نماز میں اور ہر رکعت میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو راہ راست دکھا دیجیے، اللہ ہمیں اس پر چلا دیجیے. فرمایا آگے کہ یہ کلام کیسا ہے؟ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اس کے ذریعے اللہ انسان کو ہدایت بخشتا ہے. اور پھر اس ہدایت کی روشنی میں جو ایمان قبول کر لیتے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کامیابی کی بشارت بھی سناتا ہے. یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن ایمان والوں کے لیے بشارت ہے. لیکن ہم نے قرآن کو وہ اہمیت نہیں دی، اللہ کے کلام کو وہ اہمیت نہیں دی ہے جتنی ہم نے دوسرے مشغلوں کو اور دوسرے شعبوں کو اہمیت دی ہوئی ہے. اللہ پوچھے گا کہ تم میرے ہی دین کے لیے محنت کر رہے تھے، میرے ہی طرف بلانے کے لیے محنت کر رہے تھے، لیکن تمہارے اندر قرآن کے لیے وہ اہمیت نہیں تھی. کیا جواب دیں گے؟ کتابوں کی اہمیت ہے، لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی اہمیت ہے، لیکن اللہ کے کلام کی اہمیت نہیں. یہ بہت اچھے سے ذہن میں رکھیے. یہ بہت کہیں غلط سوچ کی طرف ہم نہیں جا رہے. جس کو قرآن نے ہدایت کہا ہم اس سے بھاگ رہے ہوتے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس ہدایت کی روشنی میں جو ایمان قبول کرے گا ان کے لیے ہمیشہ کامیابی کی بشارت سناتا ہے. قرآن نے کئی جگہ سنایا بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے. قرآن خوشخبری دے رہا ہے. کن کن نعمتوں کی خوشخبری اس کا ذکر قرآن نے بار بار کیا. کئی کہا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. کئی فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ وہ اللہ رب العزت کی بیٹھک یعنی اللہ کے حضور میں بیٹھے ہوں گے. اور دوسری جگہ بشارت قرآن اس طرح دیتا ہے فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، کہ اگر اطاعت کرو گے اللہ بہترین اجر عطا فرمائے. بہرحال ایمان والوں کو اصلاح اور کامیابی کی بشارت سنائی گئی. اب بتاؤ ایسا پاک کلام لانے والے جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کا کیا معنی ہے؟ ہم نے قرآن کی مجلسوں کو، قرآن کے درس کو کیا وہ اہمیت دی ہے؟ مجھے بتاؤ ذرا. اللہ کے سامنے جواب دینا بہت بھاری پڑ جائے گا.
یہی کلام شکایت کرے گا اللہ کے یہاں، خود یہ شکایت ڈالے گا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا جواب دیں گے؟ ہماری یہاں وہ اہمیت نہیں ہے قرآن کی مجلسوں کی جو دوسری مجلسوں کی ہے۔ اللہ فرماتے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اللہ فرماتے کہ اللہ کے فرشتوں جبرائیل، میکائیل وغیرہ سے دشمنی رکھنا خود اللہ سے دشمنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ فرشتوں کے دشمن نہیں ہے بلکہ اللہ کے دشمن ہے۔ اور اللہ فرماتے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر سن لو فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ ظاہر ہے کہ فرشتے یا انبیاء یہ تو اللہ کے ترجمان ہیں، اللہ کے ترجمان ہیں، اور ان کے ساتھ دشمنی بڑی مہنگی پڑے گی کیونکہ اللہ سے دشمنی کے برابر ہے۔ تو جو کوئی اللہ کے فرشتوں، اللہ کے رسولوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ گویا اللہ سے دشمنی مول لیتا ہے، گویا اللہ کے مقربین سے عناد رکھنے والا لعنتی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے کہ اللہ کے مقربین اور نیک لوگوں سے دشمنی رکھنے والا شخص ہمیشہ نجاست میں مبتلا رہتا ہے۔ غور سے سنیے گا، ہمیں اپنی نیک نیتی پر، اپنی عبادت پر بڑے بھروسے ہوتے ہیں اور ہماری زبانیں پھر پھر چل رہی ہوتی ہیں، نہ علم ہوتا ہے نہ زیادہ کچھ ہوتا ہے، کچھ محدود سی باتیں ذہن میں ہوتی ہے اور ہماری زبانیں فر 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 چل رہی ہوتی ہیں۔ سمجھتے ہیں ہم بہت شاندار بول رہے، بہت بھاری کام کر رہے، اور اس میں پھر ہماری زبان کسی کو نہیں چھوڑتی۔ ہم صرف اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے کہ مجھ سے بڑا نیک کوئی نہیں، مجھ سے بڑا ذمہ دار کوئی نہیں، اور پھر کسی کو نہیں چھوڑتے ہم۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے مقربین اور نیک لوگوں سے عداوت رکھنے والا شخص ہمیشہ نجاست میں مبتلا رہتا ہے، گویا وہ ہمیشہ جنابت کی سی حالت میں رہتا ہے، اور یہ چیز لعنت کی سبب ہے۔ اسی لیے اللہ نے اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے کہلوایا کہ اللہ کا فرمان ہے من عادی لی ولیا، کہ جو میرے کسی ولی یا دوست سے دشمنی رکھتا ہے۔ کیسے فیصلے کرو گے کون اللہ کا ولی ہے اور کون نہیں ہے؟ ہم میں تو ہر ایک ظاہری حالت دیکھ کے فیصلے کر لیتے، کیا پتہ دل سے وہ اللہ کا ولی ہو، کیا پتہ وہ اللہ کا دوست ہو۔ ہم ہر کسی کی ظاہری حالت دیکھ کے ہم اپنے آپ کو، میں کرتے پائجامے میں ہوں، میں تو داڑھی میں ہوں، میں تو ٹوپی میں ہوں، میں تو شاندار بیان کرتا ہوں، باقی سب میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ زبانیں تو ہماری بہت چلتی ہے۔ فرمایا اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اپنے عمل کرتے رہو، دوسروں کی اصلاح کے، دوسروں کے سمجھانے کے بھی ایک طریقے ہیں، اس میں طنز نہ ہو، اس میں دوسرے کو نیچا دکھانا نہ ہو، اس میں اپنی بڑھائی، اپنی ذمہ دار پنا بتانا نہ ہو۔ یہ اصول ہے کسی کو سمجھانے کے۔ آج ہم سمجھانے لگتے ہیں اور کرسی ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے نا، تو اب سامنے والے کو تو ایسا بتا دے کہ میں بڑا ہوں نا، تو اب تیرے کو چھوٹا بن کے رہنا ہی رہنا ہے، اور تجھے مجھے سننی پڑے گی۔ لیکن اس سے اصلاح نہیں ہوتی، اس سے لوگ ٹوٹتے، اس سے لوگ ٹوٹتے۔ تو فرمایا کہ جو میرے کسی ولی یا دوست سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کہتے ہیں اسے میرا چیلنج، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ میرا بندہ نہیں ہے، وہ آپ کا بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ چاہے وہ نافرمانی کرے، چاہے وہ کچھ کرے، ہمارے گمان میں اللہ تو کھلا بھی رہا ہے، اللہ تو نعمتیں بھی دے رہا ہے، اور میں تو اس کو اپنے پاس کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو اس کو کافر بنا کے چھوڑتا ہوں۔ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ ایک دائی کی شان نہیں ہے کہ جو اپنا اور اپنا، جو اپنا نہیں وہ ایمان سے باہر، جو میری سوچ کے مطابق چلے گا ٹھیک،
اور جو میری سوچ کے مطابق نہیں چلے گا اس کو ایمان سے اٹھا کر کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ ایک داعی کی صفت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ صحابہ میں حضرت خالد ابن ولید کا کردار الگ تھا، حضرت ابو ہریرہ کا کردار الگ تھا، حضرت معاویہ کا کردار الگ تھا، کاتبین وحی کا کام الگ تھا، اصحاب صفہ میں بیٹھے ہوئے چبوتروں پر بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے والے لوگوں کا انداز الگ تھا، حضرت عثمان کا کام الگ تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا کام الگ تھا، لیکن ہر ایک نے ہر ایک کو اپنا مانا۔ یہ نہیں کہ میں جس سوچ کے ساتھ چل رہا وہ تو ٹھیک، باقی سب ایمان سے باہر۔ داعی کی صفت نہیں۔ تو فرمایا کہ جو میرے کسی ولی یا دوست سے دشمنی رکھتا ہے اسے میرا چیلنج ہے کہ وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ کون جنگ کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ایسا شخص ملعون ہے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس زمانے میں مدینے کے قرب و جوار میں یہودیوں کے 10 بڑے عالم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے آئے کوئی یہودی باقی نہیں رہے، سارے ایمان لے آئے، ان میں سے صرف ایک عبداللہ ابن سلام ایمان لے آئے، باقی سب بے ایمان رہے، ایک ہی ایمان لے کر۔ ان میں ایک عالم تھا ابن سوریہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نبی آخر الزماں ہونے کے دعوے دار ہیں، اس دعوے کے ثبوت میں آپ ہمیں کوئی واضح نشانی بتائیے جسے ہم پہچانتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل کی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ کہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل کیا۔ واضح نشانیاں کھل کے آپ کے سامنے، پوری سیرت آپ کے سامنے، اللہ کے نبی کی زندگی آپ کے سامنے، اب یہاں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس میں ذرہ برابر انصاف ہوگا وہ ان نشانیوں کا انکار نہیں کر سکے، اور فرمایا وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان کھلی نشانیوں کا انکار صرف نافرمان لوگ ہی کریں گے۔ فرمایا کہ ان کی فطرت یہ بن چکی ہے کہ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کہ ان سے جب کوئی وعدہ لیا جاتا ہے تو ان میں سے ایک فریق اس وعدے کو توڑ دیتا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ کہ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کی اکثریت ایمان لانے سے قاصر ہے۔ اللہ جیسا بتائیں گے، اللہ کے رسول جیسا بتائیں گے ویسا نہیں چلیں گے تو یہی صورتحال ہوگی۔ اور فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہ جب ان کے پاس رسول اعظم خاتم النبیین تشریف لے آئے، مصدق لما معہم، جو ان باتوں کی تصدیق کرنے والے جو ان کے پاس ہے، یعنی کہہ رہے زبور بھی اللہ کی، تورات بھی اللہ کی طرف سے، انجیل بھی اللہ کی طرف سے، دوسرے تمام آسمانی صحیفے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی شریعتیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی۔ تو اب یہ کیا کرتے ہیں؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے، یعنی قرآن کو تو مانا نہیں۔ ان سے جب کہا گیا کہ یہ ساری باتیں آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تو انہوں نے تورات سے ہی منہ موڑ لیا۔ اگر یہ اللہ کی کتاب کو کسی درجے میں مانتے تو اللہ کے نبی کو سچ مانتے، قرآن پاک کو مان لیتے، مگر انہوں نے ان پر جو کتاب اتری تورات اس کو ہی پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اس کے الفاظ کو بدل دیا، اس کے معانی کو بدل دیا، اس کے احکام کو بدل دیا، الفاظ الٹ دیے، الفاظ رکھے تو اس کے معنی بدل دیے۔ یہ سب کچھ انہوں نے ایسے کیا، اللہ کہتے ہیں کأنہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کی کتاب میں کیا پیش گوئی ہے، کون سی علامتیں بتائی گئی ہیں۔ سب کچھ بتایا گیا کہ ان نشانیوں کی روشنی میں اللہ کی کتاب اور آخری رسول کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اگر ان میں کوئی منصف مزاج آدمی ہوتا تو وہ دونوں چیزوں کو بلا شک اور شبہ پہچان لیتے۔ یہ تھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 سے 101۔ آخر میں جو بیچ کی بات میں نے تھوڑی چھیڑی تھی اس کو میں کہوں پھر میں ختم کرتا ہوں۔ آج ہماری صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر کسی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی
دین کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو دین سمجھاؤں اور میں جس طریقے سے دین پہنچا رہا ہوں اس طریقے سے اگر کوئی دین کو سمجھے گا اور اس طریقے سے کوئی دین کو پہنچائے گا تب تو ٹھیک ہے، تب تو وہ مسلمان ہے، نہیں تو میں اس کو کسی صورت میں مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے بتاؤ یہ ٹھیکیداری ہم میں سے خدا نے کس کو دی ہے؟ ذرا بتائیے کس کو دی ہے ٹھیکیداری؟ اللہ نے قرآن نے اتنا کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول پہنچا دیجئے وہ چیز جو آپ کی طرف نازل کی گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ٹکڑا ہی ہو، لیکن مجھے بتاؤ پورے قرآن و حدیث کے ذخیرے میں کہیں یہ بتایا گیا ہو کہ اس طریقے سے ہی پہنچانا ہے، دوسرے طریقے سے نہیں پہنچانا ہے؟ ہاں، ہر ایک تنظیم اپنے اپنے طریقے کو پہنچانے کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کر لے، اجازت ہے، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اجازت ہے، لیکن آپ اس طریقے کے اندر پہنچانے کے لیے اس طریقے کو محدود نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ خانقاہ والے اپنے طرز پر پہنچا رہے، دعوت و تبلیغ والے اپنے طرز پر پہنچا رہے، مدارس والے اپنے طرز پر پہنچا رہے، کتابیں لکھنے والے اپنے طرز پر پہنچا رہے، مختلف تنظیمیں جن کو ہم شاید مسلمان بھی نہیں مانتے، شاید قرآن و حدیث کی روح سے ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے اور یقیناً غلط ہے، ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے، اپنے طرز پر وہ پہنچا رہے۔ جب اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس طریقوں کو محدود کرنے والے؟ ذرا بتائیے مجھے، ہم ہوتے ہیں کون؟ اور اگر محدود کی ہے تو پھر قرآن و حدیث سے ثابت کریے کہ بھائی یہ طریقہ اسی سے چلے گا، دوسرے طریقے پر چلے گا ہی نہیں، اسی طریقے سے دین پہنچے گا، دوسرے طریقے سے پہنچے گا ہی نہیں۔ کبھی حضرت ابو ہریرہ نے حضرت خالد بن سیف اللہ پہ انگلی نہیں اٹھائی کہ بھائی تم صحیح طریقے سے نہیں پہنچا رہے ہو، حضرت خالد بن سیف اللہ نے حضرت ابو ہریرہ پہ انگلی نہیں اٹھائی، ہر ایک نے احترام کیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن پہ نظر رکھو، دلوں میں وسعتیں پیدا کرو، ہر ایک کے لیے دلوں میں کشادگی پیدا کرو، کھلاپن لے کر کے آؤ۔ ٹھیک ہے میری مانتا ہے تو بھی، نہیں مانتا تو بھی ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے طرز پہ پہنچاؤ۔ میں ایک سوچ آپ میرا ساتھ دیتے ہو اچھی بات ہے، نہیں ساتھ دیتے تو وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی اللہ کا پیدا ہوا کیا ہوا بندہ ہے، وہ بھی ایمان والا ہے۔ ہم کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے جس طریقے کا انتشار پھیلا ہے وہ امت میں، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا صورتحال ہم نے بنا کے رکھی ہے؟ خدا را اس پر غور کرے، دلوں میں وسعت پیدا کرے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کے رسول کا دیا ہوا پیغام ہے جس کو کھلا رکھا ہوا ہے، اور اس کو میں نے یہ بھی کہا کہ ہر ایک کو دین پہنچانے کے لیے طریقہ اختیار کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کو آپ دوسرا بندہ دوسرے طریقے پر پہنچا رہا ہے تو آپ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو ٹھکرا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے اس کو بھی اختیار دیا ہوا۔ تو بہرحال یہ بات مجھے کرنی تھی۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 سے 101 تک تھی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم.